السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوست و احباب کا ہمارے چینل ایم جنید ٹی وی پر استقبال ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں ہر سال 1 اپریل کو اپریل فول منایا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مذاق کرنا، تکلیف پہنچانا اور دوسروں کو بیوقوف بنانے کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن جھوٹی خبریں پھیلا کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اپریل فول ان چند رسومات میں سے ایک رسم ہے جس میں جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کا جانی و مالی نقصان کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دن کی جھوٹ بیانی سے بہت سارے لوگوں کی جانیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے جانیں گے کہ آخر اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مسلمانوں کے لیے اپریل فول منانا درست اور صحیح عمل ہے یا نہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دراصل اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلس یا اپرائر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کونپلیں پھوٹنا۔ اپریل فول دوسروں کے ساتھ عملی مذاق کرنے اور بیوقوف بنانے کا تہوار ہے۔ اس کا خاص دن اپریل کی 1 تاریخ ہے۔ یہ یورپ سے شروع ہوا اور اب ساری دنیا میں مقبول ہے۔ اس رسم کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں مورخین کے الگ الگ بیانات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کی دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے۔ یہ جھوٹ آہستہ آہستہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بلکہ غالب حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس رسم کی ایک وجہ یہ واضح ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد اسلام اور مسلم دشمنی پر رکھی گئی ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات واضح ہے کہ ہسپانیہ یعنی اسپین پر جب عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا، آئے روز قتل و غارت کے بازار گرم کیے۔ بالآخر بادشاہ فرڈینینڈ نے عام اعلان کروایا کہ مسلمانوں کی جان یہاں محفوظ نہیں، ہم انہیں ایک اور اسلامی ملک میں بسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو مسلمان وہاں جانا چاہیں ان کے لیے ایک بحری جہاز کا انتظام کیا گیا ہے جو انہیں اسلامی سرزمین پر چھوڑ آئے گا۔ حکومت کی اس اعلان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد اسلامی ملک کے شوق میں جہاز پر سوار ہو گئی۔ جب جہاز سمندر کے عین درمیان میں پہنچا تو فرڈینینڈ کے فوجیوں نے جہاز میں بذریعہ بارود سوراخ کر دیا اور خود وہاں سے بحفاظت بھاگ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور فرڈینینڈ کو اس شرارت پر داد دی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا۔ آج یہ دن مغربی دنیا میں مسلمانوں کو ڈبونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ یہ فضول اور فول رسم مسلم معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے اور مسلمان اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی پر خوشی کا دن مناتے ہیں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو فول بنا بنا کر ان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کی معروف انسائکلوپیڈیا لاروس نے بیان کی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور رومیوں کی عدالت میں پیش کیا تو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو پہلے یہودی سرداروں اور ان کے عالموں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھر وہ انہیں پیلاطس کی عدالت میں فیصلے کے لیے لے گئے، پھر پیلاطس نے ان کو ہیرودیس کی عدالت میں بھیج دیا اور بالآخر ہیرودیس نے دوبارہ فیصلے کے لیے ان کو پیلاطس ہی کی عدالت میں بھیج دیا۔ لاروس کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں بھیجنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ مذاق کرنا اور انہیں تکلیف پہنچانا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اس لیے اپریل فول کی رسم اسی شرمناک واقعے کی یادگار ہے۔
تو دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپریل فولس ڈے یہود و نصارہ کی رسم ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف سے جھوٹ بولنے کا باقاعدہ دن، جس دن ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول کر بیوقوف بنا کر خوشی محسوس کی جاتی ہے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ایک جگہ حدیث میں ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔